السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ وزیر اعظم پاکستان آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، کیونکہ یہ ویڈیو لنکس کے ذریعے خطاب ہو رہے ہیں۔ اس بار بھی اطلاعات یہی ہیں کہ مسئلہ کشمیر سر فہرست ہوگا اور مسئلہ کشمیر کو ہی بنیاد بنا کر یہ تقریر کی جائے گی، کیونکہ گزشتہ اسمبلی کے اندر بھی وزیر اعظم پاکستان نے بڑی زوردار تقریر کی تھی، کشمیر کے موقف پر دنیا کی توجہ دلائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہونے کے بعد پاکستان کے اندر اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کو تو الٹا کمزور کر دیا اس حکومت نے، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ جنون عوامی حکومت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کمزور ہو گیا۔ یہ اپوزیشن کی طرف سے اعتراض رہا۔ تو آج کیا وزیر اعظم بات کرنے جا رہے ہیں، یا وزیر اعظم کی تقریر جو ہے وہ ہوگی 10 بجے تک، تو اس میں وہ کیا بات کریں گے اور کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب سیاسی ماحول بہت گرم ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج پھر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کو پھر آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا میرا منہ نہ کھلوائیں ورنہ سب بتا دوں گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اپوزیشن نے کوئی دھرنا شرنا احتجاج زوردار نہیں کرنا، یہی جلسے چلسے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چلے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہوا ہے، الیکشن فیئر کرانے سے متعلق اور پھر اس کے بعد اس کے اسٹیٹس سے متعلق، اور کچھ اور اہم معاملات ہیں جس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ چودھری منظور احمد صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ سر تھینکس فار جوائننگ اس آن ویڈیو لنک۔ چودھری منظور صاحب، آئی ول اسٹارٹ ود یو۔ پہلے تو ایک ذرا کشمیر والا مسئلہ ہے، ظاہر ہے یہ نیشنل ایشو ہے، ہمارا نیشنل کاز ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں، پھر اس کے بعد اپنے ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ ذرا وزیر اعظم پاکستان کا شارٹ سنواتے ہیں، گزشتہ برس انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا، پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ My government came with a robust public mandate to get rid of this menace from our country. Would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. If 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. کشمیر کا مسئلہ، پہلے تو یہ کہ آج وزیر اعظم اب ویڈیو لنک سے آج بات کریں گے، اسی انٹینسٹی کے ساتھ بات کی جائے گی یا اس سے آگے کی بھی اب کوئی بات کی جائے گی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ عادل۔ آج انشاءاللہ ایک تاریخ ساز دن، جمعہ مبارک دن ہے ان قوتوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی سنوائی آج تک نہیں تھی ان فورمز پہ، جو پوری دنیا کے ضامن بھی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ 74th UNGA میں جب پرائم منسٹر نے اسپیچ کی تو اللیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں تمام مصیبتیں مظالم برداشت کرنے کے باوجود ایک پہلی دفعہ ایک ایسی امید آئی، کیونکہ رب کے بعد وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کی طرف پاکستان ان کا نہ صرف ایک وکیل ہے، اور جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ان کا ایمبیسڈر ہوں تو ان کی اندر جو ایک ریزسٹنس اور ایک جو کمٹمنٹ ہے وہ لازوال لیول تک پہنچ گیا، کیونکہ 9 لاکھ فوج ہر حربہ استعمال کر گئی۔ پریزر آف کانشیس، آج ہم نیلسن منڈیلا اور بڑی بڑی اسٹالورڈز کی بات کرتے ہیں۔ فتو صاحب 28 سال سے، آسیہ اندرابی کے ہسبینڈ، اتنے مظالم برداشت کرنے کے باوجود ان میں آج تک ذرا برابر کہیں بھی فلیکسیبلٹی نہیں آئی۔ تو آج کا دن پرائم منسٹر پوری دنیا کے آگے، اور اس سے پہلے یہی فورمز تھے، نہ چین، نہ ٹرکی، نہ ملیشیا، نہ ایران، آپ کے ساتھ آوازیں بہت کم تھی، اب آوازیں آپ کے ساتھ ملنا شروع ہوئی ہیں۔ اور میں آج کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے 74th آپ نے بتا دیا کہ جس طرح دنیا کے سامنے رکھا کہ جب آپ مجھے اور میرے پیاروں کو اور ہر لیول پہ ہیوملیٹ کریں، what option I am left with. سو آج دنیا کو یہ باور کرایا جائے گا کہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے۔ کشمیر بار بار یہ فلیش پوائنٹ اس لیے، چائنا، رشیا، پاکستان، انڈیا، اس ریجن میں روس کو ہم شامل کریں، اور آدھی سے زیادہ آبادی اس خطے میں رہتی ہے۔ پھر جو ہندوستان جو کر رہے ہیں کل خاص کر ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے، پھر ڈیموگرافک چینجز کے حوالے سے وہ منترا، وہ اپروچ جو کہ نیتن یاہو کا، وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے،
اور سیٹلڈ ہونے کے علاوہ انہوں نے اس کووڈ کے اور اس سختیوں کے باوجود ایک اور کام کیا کہ ان کا ٹورزم، ان کے بزنسز کو ہر قسم سے ڈیمورلائز کیا، ختم کیا، ان کے لینڈز دیے جا رہے ہیں. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ لوگ جو قلم کا استعمال کرتے جرنلسٹ ان کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو کسی حوالے سے انسٹاگرام فیس بک پہ کوئی پوسٹ بھی ڈالتے ہیں تو یہ UAPA کے تحت 25 سال لائف ٹائم امپریزنمنٹ. یعنی ہر قسم کی ظلم اور بربریت ہندوستان کا ہے، تو ان کو ایکسپوز کرنا. تو وزیر اعظم کی بہت بہترین تقریر تھی گزشتہ برس، لیکن اس پر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا اس کے ذریعے اچیو کیا، یعنی انٹرنیشنل فرنٹ پر. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی ممالک کو شامل کر لیا جو ممالک پہلے کنسسٹنسی کے ساتھ اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ شاید نہیں تھے. کیونکہ 2 ملکوں کا آپ نے نام لیا، وہ تو دے بین کنسسٹنٹ آن دس. لیکن یہ جو آج کی تقریر ہے یہ اس سے آگے کا کوئی سٹیپ ہے؟ اور اگر آگے کا کوئی سٹیپ ہے تو کیا ہمارے پاس صرف اب یہی فورم یا یہی بات چیت رہ گئی ہے، یا ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ملکوں کو انگیج کر کے اس مسئلے کو اور بہتر طریقے سے حل کر سکتے تھے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز عادل ہمیں اور پوری قوم کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے. کیا اتنا ووکل کبھی آپ نے ٹرکی کو دیکھا، ایران کو دیکھا، ملیشیا کو دیکھا، چائنا کو دیکھا؟ نمبر 1 سیکیورٹی کاؤنسل میں 3 دفعہ، پھر 2019 اور 2018 19 20 2 دفعہ ہیومن رائٹس کمیٹی UN کی کیا کہتی ہے ہندوستان کو؟ جو الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں UN آبزرورز کے حوالے سے وہ تمام جو کہ ہندوستان کانسٹنٹلی اس کو ریفیوز کر رہا ہے اس طرح کی. اور پھر گلوبل انٹرنیشنل میڈیا جس طرح سے فاشسٹ مودی پرائم منسٹر کی یہ جو انیشیٹو تھا، جس طرح مودی اور اس کے گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا، دنیا نے اس کو بائی کرنا شروع کیا. اب ہم نے پوری دنیا کو باور کرانا ہے. ایک تو کشمیر فلیش پوائنٹ، نمبر 2 جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور پھر ڈومیسائل لا جو وہاں پہ یہ ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دنیا کو بتانا ہے کہ ہندوستان صرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں، لداخ کے ساتھ، چین کے ساتھ نہیں، نیپال کے ساتھ، ایون انہوں نے شری لنکا جو اس ریجن میں وہ کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 22 گلوبل کی فورمز آئیڈینٹیفائی کی. اس سے پہلے گول پوسٹ خالی تھا، ہندوستان اس میں گول داغ رہا تھا. ہماری ریپریزنٹیشن اور وہاں پہ ہماری کوئی پریزنس ہی نہیں تھی. کشمیر کمیٹی ان جوائنٹ کولیبوریشن ود منسٹری آف فارن افیئرز اور the rest of the key stakeholders، ان سب کے ساتھ مل کے ان 22 گلوبل کی فورمز پہ اب پریزنس، اس میں اکیڈیمیا، پارلیمنٹیرین، تھنک ٹینکس اینڈ ابو آل کشمیری ڈائسپورا اینڈ کشمیری لیجسلیٹو اسمبلی، ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ، کیونکہ وہ سٹوریز جو ابھی تک سنی نہیں تھی. اس سے پہلے کیمپین چلتی تھی، خون کے قطرے ہوتے تھے، اور یہ کشمیر کے ساتھ ہم نے انٹرنیشنل آڈینس کو ٹارگٹ بنایا اور سول سوسائٹی کو ایز اے کی سٹیک ہولڈر اس میں انکلوڈ کیا. ٹھیک، ہم اب ایک تو یہ کشمیر کے اندر جو مظالم بھارت کے جاری ہیں، لیکن بھارت میں جو 11 پاکستانی ہندوؤں کی پراسرار ہلاکت ہوئی اس کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا بھی جو ہے وہ جاری ہے. اور ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی ذرا میں لائن پہ لے کے چاہتا ہوں کہ ان سے بھی ذرا بات کریں. وہ احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ پاکستان میں ہو تو انڈیا اس کو بڑا پلے اپ کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. انڈیا اس کو بہت بڑی ایک مطلب پاکستان میں ہونے والے انٹرنل ایشوز کو بھی وہ ہے انٹرنیشنلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ انڈیا میں ہونے والی چیز اور کشمیر میں ہونے والی چیز اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو رہی ہوتی. لیکن اب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے میرے خیال ہے اس کے ذریعے کافی حد تک یہ میسج جا بھی رہا ہوگا کہ انڈیا کے اندر خود ہندوؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا وہ. میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی لائن پر آ جائیں. مجھے 30 سیکنڈ اگر آپ عادل دے دیں. جی عادل، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہندوستان کی 1.25 ارب کی آبادی میں تقریباً 40 سے 45 کروڑ لوور کاسٹ ہندوز ہیں. پھر اب مسلمان اور کرسچنز اور باقی سکھ سب مائنورٹیز کو ملا لیں تو یہ تقریباً 70 سے لے کر 75-80 کروڑ تک یہ لوگ آبادی ہے. یہ مودی اور اس کی جو RSS کی جو فاشسٹ رجیم ہے ان سب کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اس کے لیے لوور کاسٹ کے ہندو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے کہیں کا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج سارا فوکس 4th پلر آف اسٹیٹ پہ ہے. آج ہمارے وہ تمام انٹلیکچوئلز، تمام وہ لوگ جو کہ گلوبل فورمز پہ، لوکل فورمز پہ کی سٹیک ہولڈرز کو ایجوکیٹ کرنے کا جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو آگے آنا ہوگا. اور یہ جو رمیش کمار صاحب کر رہے ہیں اپلوڈیبل ہے. اور اپلوڈیبل ہونے کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ چیز، ہندوستان کو انشاءاللہ آج رات کچھ گھنٹوں بعد
प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म और बर्बरियत हिंदुस्तान कर रहा है, और खासकर आरएसएस, ठीक है, वो पूरी दुनिया को ये बावर कराया जाएगा कि ये जो इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया जो है, ये सिर्फ एक धोखा है, एक फरेब है। असल में इनका काम है कि घर वापसी प्रोग्राम, यानी तमाम माइनॉरिटीज को बताना कि वापस हिंदू बन जाओ या मुल्क से जाओ, और स्टेटलेसनेस और रेफ्यूजीज का पहले दुनिया बोझ नहीं उठा सकती, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान दुनिया के आगे है। ठीक। अब्बासी साहब, आप लोग ऑपोजिशन वाले ये कहते हैं कि हुकूमत की कमजोरी की वजह से जो है वो इंडिया ने मजीद कश्मीर के अंदर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया, और हुकूमत का ये कहना है कि हमारी वजह से आज जो है ये इंटरनेशनलाइज उस तरीके से हुआ है जैसे माजी में नहीं हुआ, एंगेजमेंट्स जितनी हमने की हैं। तो आज वज़ीर आज़म ने खिताब भी करना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। आदिल साहब, आपको देखें, आप सीधे जर्नलिस्ट हैं और चीज़ों को कवर करते हैं कि ये पिछले अरसे से आज कितना अरसा हो गया है कि तारीख का सबसे बड़ा लॉकडाउन जो है वो मकबूजा कश्मीर में, क्या जुल्म नहीं किया जा रहा, क्या ज्यादती नहीं की जा रही, स्कूल बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, खवातीन के साथ क्या सलूक हो रहा है। और इससे बढ़कर कभी भी कश्मीर के ऊपर इंडिया ने अटैक नहीं किया, जो उसका स्पेशल स्टेटस था। आप जानते हैं कि आर्टिकल 370-35A जब उन्होंने रिवोक कर दिया, उनका स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, उसको भी जब उन्होंने वापस कर दिया है, तो वो लोग जो हमेशा से मकबूजा कश्मीर में रह रहे थे लेकिन इंडिया के साथ चल रहे थे, और जिस तरह फारूक अब्दुल्ला देखें, आप दूसरे लीडरशिप उनके देख लें, वो भी आज ये बात कहने पर उन्होंने मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान जो कह रहा था और पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी और जो कायदे आज़म साहब ने जो कहा था वो ठीक था और हम गलती पर थे। ये मामला जो आप जानते हैं कि सारी दुनिया में इंटरनेशनलाइज हुआ, ये मोदी की वो यानी उसने वो काम किया जो 70 साल की तारीख में कभी भी किसी हुक्मरान ने नहीं किया था, क्योंकि वो जो स्पेशल स्टेटस उनको दिया हुआ था वो वापस ले लिया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जरूर तकरीर की है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी कि उस तकरीर के बाद चीजें आगे जाएंगी। क्या आप समझते हैं कि उस एक तकरीर से चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि जुम्मे के दिन आपके ख्याल में सिर्फ एक तकरीर है, इसके अलावा हुकूमत जो है वो उस तरीके से इस कॉज को डिफेंड नहीं कर सकी जिस तरह करना चाहिए? मैं आज की बात बताता हूँ कि आज हमारी फॉरेन अफेयर कमेटी की मीटिंग थी। हाँ, शेर मजारी साहब इनकी मिनिस्टर वहां तशरीफ लाई थी, उन्होंने बड़ी ब्रीफिंग दी है फॉरेन अफेयर कमेटी के अंदर, उन्होंने ह्यूमन राइट डिप्लोमेसी पे भी की है। उन्होंने ये बात वहां कही है कि जी एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर तो जरूर होगी है, लेकिन उससे बात वो एवेन्यू नहीं इस्तेमाल किए गए, वो फोरम नहीं इस्तेमाल किए गए, वो विजन नहीं। शेर मजारी साहब का फोरम कहना था आज कि वो नहीं किया गया जो हम तवक्को करते थे करे ना। उन्होंने कहा कि ना अपनी हुकूमत पे उन्होंने कहा। बिल्कुल, आज की मीटिंग में अंदर रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कही है कि ये बहुत जरूरी था कि उन्होंने कहा कि किसी एक तकरीर से ये मामला ठीक नहीं सकते, जो हम भी कहते। हम कह रहे हैं कि मेहरबानी करके आज देखें कि इतने अरसे में कोई चीज की बेहतरी आई है। चले ठीक, ओके सर, पॉइंट आ गया आपका। चौधरी मंजूर साहब ने ज्वाइन किया। एक बात जरूर कहेंगे कि जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, मेहरबानी करके वो तो सारी दुनिया को दिखाएं। और यहाँ शरियात अफरीदी साहब कह रहे हैं हमारे साथ ममालिक आए, वो इस्लामी ममालिक की जो बड़ी तंजीम है, चलो सर, मुझे एक मीटिंग नहीं हो सकी। मुझे अब जरा प्रोग्राम को दूसरे हिस्से की तरफ जाना है, जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर अगले डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कश्मीर कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा। जब ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हुई उसके बाद धरने में कौन कौन था? इस्लामाबाद, अटेंशन डाइवर्ट हुई, फिर उसके बाद दूसरी चीज कोविड आया, फिर आप कह रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो धरना दिया था उसमें अटेंशन डाइवर्ट, ये तमाम यही कह रहे हैं ना आप, ये तमाम उस कंटेनर पे नहीं थे। नंबर वन, अभी तो उससे आप क्यों डाइवर्ट हो गए? अभी कुछ दिन पहले ऑल पार्टी से तो नहीं मुज़ाकरात कश्मीर नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, जब नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उस पे तमाम पार्टीज और कौम एक होती है। मैं आज इनको ये बताना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की एग्जाम्पलरी अप्रोच, उनकी लीडरशिप पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बन गया। शीरी मजारी साहिबा, स्टैंडिंग कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स, शीरी मजारी इज अ वेरी रिस्पांसिबल टीम प्लेयर ऑफ आवर्स। नहीं, वो फॉरेन अफेयर्स में तो आपके साथ बैठ के गया ना, ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर उन्होंने बात की ना कि वायलेशन हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा की मीटिंग में अब्बासी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अब्बासी साहब, अब की बार कुछ दिन पहले एपीसी हुई, कश्मीर का जिक्र तमाम पार्टीज ने नहीं किया।
not even a single word on نہیں Kashmir. انہوں نے تو یہ کہا کہ کشمیر کوز کمزور ہو گیا کیونکہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ حکومت جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، جرمن نہیں ہے. کیا اپروچ ہے، کیا پلاننگ ہے، کوئی سجیشنز، کوئی ریکمنڈیشن؟ دیکھیں افریدی صاحب ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں کہ سارے مل کر یہ کشمیر خاص حکومت کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، مہربانی کر کے اس معاملے پہ ہم سب کو مل کر کشمیر مل کر چلنا ہے. تو اس کے لیے وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے سوالات جنم یہ لے رہے ہیں کہ جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے آپ کنٹینرز کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا آپ ایک دفعہ پھر آپ نے یہ کال کر دیا آپ کس کے اپروچ پہ چل رہے ہیں؟ اگر یہ کشمیر کے ساتھ سولیڈریٹی ہے پوری دنیا کو نہیں پتا یہ اگلے مہینے کتنے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک، اوکے، اسٹیٹ دس پوائنٹ. مجھے یہ بتائیں، آپ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں، وزیر اعظم نے خود کہا کہ یہ جو ہے وہ انڈیا کے ایجنڈے پہ جو ہے ہماری اپوزیشن ہوتی ہے، جو انڈیا چاہتا ہے. فیٹ ایف بل کے اوپر یہ بات کی جب سپیچ کی آن دا فلور آف دا ہاؤس، انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ چاہتے تھے کہ ہم گرے لسٹ میں رہ جائیں، آگے نہ نکل سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی حد تک بہت سخت سٹانس لیتے ہیں کہ یہ انڈین جو ہے وہ جو زبان ہے وہ بولتے ہیں ہمارے پولیٹیشنز. شیخ رشید صاحب نے بھی یہی بات کی، انہوں نے بھی کہا مودی اور جندل کی زبان بولتے ہیں. ابھی آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کشمیر کوز آپ آگے بڑھاتے ہیں تو پیچھے سے ہماری اپوزیشن انڈین ایجنڈے کے اوپر جو ہے یہ کام شروع کر دیتی ہے. سمپل عام ویورز، پاکستانی قوم بہت باشعور ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے 74ویں جنرل اسمبلی میں تقریر کی جس کو پوری دنیا نے سراہا، نیریٹو بلڈنگ ہوئی. اس کے بعد کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن جان بوجھ کر کشمیر کوز کے اوپر دھرنے چاہتی ہے. 74ویں جنرل اسمبلی کی تقریر کے بعد اسلام آباد کا رخ کیا گیا، تمام اپوزیشن اس میں تھی. اس وقت ضرورت کیا تھی کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرتے، کشمیر کے لیے ایک آواز بنتے، گلوبل فورمز پہ جاتے. وہ نہیں ہوا. اب 75ویں جنرل اسمبلی کی سپیچ سے پہلے اے پی سی میں میٹنگ اے پی سی ہوتی ہے، اس میں ذکر نہیں ہوتا. آپ کی اپوزیشن جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے تاکہ کشمیر کوز کمزور ہو. 2021 سے ہم روڈوں پہ نکلیں گے. پاکستان مستحکم پاکستان، کشمیر کوز کے لیے یونائٹڈ یونیفائیڈ پاکستان از دی الٹیمیٹ آبجیکٹو. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کوز پہ اپوزیشن کمزور کر رہی ہے لوکل سطح پہ. کشمیر کوز کے لیے اپوزیشن کی وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی جو ہونی چاہیے. پہلے مگر آپ دھرنے کا حوالہ دے رہے ہیں نا، دھرنا اس لیے دیتے ہیں تاکہ توجہ ہٹ ایبسولوٹلی کہ ڈسٹریکٹ نہ کریں، فوکس رہیں. ذرا سنائیے گا شیخ رشید صاحب نے بھی کیا بات. الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے ہاں جاری ہے اور اس حد تک ہے کہ مودی، جندل، بھارت، انڈین ایجنٹ، یہاں تک بات ہو رہی. سنوائیے گا. نواز شریف نے تقریر کی ہے وہ جندال کی تقریر ہے، وہ مودی کی تقریر ہے، وہ را کی تقریر ہے. جو داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل چلے جاتے ہو. یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جھگڑا کریں. نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، اور نہ ہی عدم اعتماد کریں گے. یہ میں نے بھی جنوری فروری کی ڈیٹ، میں نے تو 30 دسمبر جنوری کی ڈیٹ دی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے دن ہیں، طاقتور اللہ ہے، دونوں کے درمیان سے عمران خان نے وکٹ نکالی ہے. عباسی صاحب یہی شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں. باقی دھرنے شرنے پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مودی اور جندل کی زبان بولتے ہیں. تقریر بھی دیکھیں صاحب یہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں دو چیزیں بڑی وافر مقدار میں دکھتی ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ایک فتوے اور دوسرا ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ کون لائل ہے اور کون غدار ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اپنی بات کہی ہم اسے دشمن ممالک اور دشمن ملک کے لوگوں سے جا کے ملاتے ہیں. اب یہ اگر ابھی دیکھیں منسٹر ہیں، مجھے احترام ہے افریدی صاحب کا، دھرنا کا پالیٹکس سب سے پہلے آپ نے شروع کی اس ملک کے اندر. آپ نے دھرنا دیا تو کیا آپ کا دھرنا دینے کا مقصد کشمیر کاز کو اس وقت نقصان کرنے کا تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ دنیا کی توجہ ہٹانے کا تھا؟ ذرا سن تو لینا، ذرا سن تو لے. ایک پالیٹکس، ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ضرور ہوتی ہے. ہم ڈومیسٹک پالیٹکس ضرور کریں گے، آپ بھی ضرور کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کچھ ایشو ایسے ہیں جو ریاست پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں. وہ سی پیک کا ہوا، کشمیر کا ہوا، باقی کئی ایسے ایشو ہے. اس پہ ہم نے کبھی نہیں چاہے سیاست کرنے کا موقع آیا. ساری سیاست جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، ساری پارلیمنٹ کو آپ کے ساتھ ہوئی. پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کر کے آپ کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح ہر جگہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آگے بڑے قدم اٹھائیں. لیکن اگر آپ کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اگر وہ کام آپ نہیں کر سکے جو آپ کی ذمہ داری تھی، جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا، اسلامی ممالک کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، دنیا کے بڑی کیپٹل میں جانا چاہیے تھا، ہیومن رائٹ کی جو دنیا کی بڑی آرگنائزیشن ہے ان کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، جو دنیا میں این جی اوز بڑی ہیومن رائٹ میں کام کرتی ہیں ان کو ساتھ رکھتے آپ.
اور جس طرح مودی نے یہ ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اس شکل میں جو انیکسیشن اس نے کیا ہے، یہ کوئی تھوڑا کام نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں اور ساری اپوزیشن بھی سمجھتی ہے اور ساری قوم سمجھتی ہے، اور بلکہ آپ کے اپنی وزیر کے سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ انٹرنیشنلی ہم اجاگر نہیں کر سکے، لوگوں کو اچھا چلیں ٹھیک، اوکے، ذرا اس پر آ جائیں نا. ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، دنیا کو نہیں دکھا سکے کہ دنیا انڈیا میں آج کیا کام کر رکھا ہے. یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو فتح کریں اور ایک دوسرے کو الزام دیں. شیخ صاحب جو ہیں وہ بادشاہ ہیں، وہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. چلیں یہ ذرا وہ کہہ رہے ہیں نا یہ استعفیٰ دیں گے، جملہ کہوں اور مجھے کہیں کہ آپ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کی چلیں بھائی صاحب وہ کہتے ہیں یہ نہ دھرنا دیں گے، نہ ہی عدم اعتماد کر کے دکھا سکتے ہیں، یہ ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی اور چیز کریں گے، جلسہ کھیلتے رہیں گے، بس اس سے زیادہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور ان کے برے دن آنے والے. ان کی خواہش ہے کہ اگر ہم اسی طرح کا دھرنا دیں جس طرح پی ٹی آئی نے دیا تھا، ہم وہی کام کریں کہ کہیں کہ زبردستی آئیں گے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے پرائم منسٹر کو نکالیں گے، پی ٹی وی ہم پہ حملہ کریں گے. ہم وہی کام کریں گے جناب سول نافرمانی کی تاریخ شروع کر دیں، ہم کہیں بل نہ دو، ہم ریاست پاکستان کے خلاف بات کریں. بالکل نہیں کریں گے. ہم کوئی غیر جمہوری اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کوئی حکومت نہیں کر سکتا. ہاں جو ہمارے آئین کے اندر جو اختیارات ہمیں دیے ہوئے ہیں، آئین کے اندر جو پاور ہمیں دی گیا وہ ضرور ہم ایکسرسائز کریں گے. آئین نے کیا ان کو یہ بھی اختیار دیا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی کو لانے والے فورسز کے خلاف ہم ایک ہیں اور ان کے خلاف ہمارا مقابلہ ہے. تو آج بتائیں تو وہ تو دو ہوتی ہیں، یا پاکستانی قوم جو ووٹ دیتی ہے یا افواج پاکستان جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ان کا منتر ہے یہ آج تک قوم کے سامنے کلیئر نہیں ہوا. جب قومی مفادات پہ، نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پہ جب یہ ایک نہیں ہوتے، فیٹف پہ انہوں نے اپوز کیا، اور جب ریاست کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیں ایوانوں میں، یہ ہمیں کہتے تھے پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ سے اپنے مسائل حل کریں. ابھی مریم بہن نے بھی کہا ہے کہ جی یہ پارلیمنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے، گلگت بلتستان یا جس کے حوالے سے. میرا سوال یہ جب پارلیمنٹ کی بات آتی ہے، فیٹف کی بات آتی ہے، تو آپ اپنے جو کارنامے آپ نے سر انجام دیے ہیں جو ماضی کی، اس کے لیے آؤٹ آف 38 34 35 آپ نیب سے ریلیٹڈ، منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ وہ تمام چیزیں آگے پیش کرتے ہیں. what does it show؟ پھر اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات، آج ایک دفعہ پھر مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، آپ جنوری سے یہ تمام چیزیں لانچ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایوان میں ان کی اکثریت بڑھ جائے گی، آپ خاموش نہ بیٹھیں. تو یہ تمام چیزیں اگر پارلیمنٹ سے اور پارلیمانی روایات سے آپ کمیٹڈ ہیں اور آپ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، تو میرا سوال آپ سے یہ کہ پاکستان کے اداروں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ نمبر 2، جب کشمیر کی بات آتی ہے آپ ایک ایسی اپروچ کیوں اپناتے ہیں جس سے دشمن ملک کو فائدہ ہو؟ اینڈ تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، کیوں ہندوستان کہہ رہا ہے، کیوں نواز شریف اور پوری ٹیم ان کی یہ آج ہندوستان کو، اجیت ڈوول کو چیلنج نہیں کرتی، اور پھر ہندوستان کے ان سکولرز کو اور ان تھنک ٹینک کو چیلنج نہیں کرتی جو کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کی ہے ٹو سرو دی انٹرسٹ آف انڈیا. میرا سوال یہ ہے کہ آج 370 اور 35A پہ اس کے ابروگیشن پہ نواز شریف اور اس کی پوری ٹیم خاموش ہے. پارلیمنٹ میں اور کشمیر کمیٹی میں بارہا یہ چیز ریز کی گئی کہ سلوشن دے، اس کا حصہ بنے. میرا اور کشمیر کمیٹی میں خرم دستگیر صاحب، آج ان کا مجھے لیٹر بھی آیا ہے کہ جی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہ کشمیر کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. پھر مشاہد اللہ خان، بڑے سیزن ٹیم پلیئرز ان کے کشمیر کمیٹی میں. میرا سوال یہ ہے آج کہ ہندوستان کیوں یہ کہہ رہا ہے، آج اگر ہندوستان کی حکومت میرے لیڈر یا میری پارٹی کو پن پوائنٹ کرے، what does it show؟ اتنی مورل کریج تو ان کو ہونی چاہیے کہ یہ ان کو کہیں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. ان کی یہ خاموشی، اور پھر انٹرنیشنل فورمز پہ ہندوستان ان وہ فوٹیجز، ان کی تمام چیزیں ان ایوانوں میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزیں قوم بڑی سمجھدار ہے. ہمیں آپ کی نیک نیتی پہ، محب الوطنی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ جو پاکستان کے بنیادی مفادات ہیں، جو پاکستان کا مستقبل ہے، آپ نے عزتوں کی اور ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، تو آج یہ خاموشی کیوں ہے؟ مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن آپ اس تقریر کو ذہن میں رکھیں. آن دا فلور آف دا ہاؤس پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ فیٹف کے بل پہ اس لیے حمایت نہیں کرتے، جو ہندوستان چاہتا ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں. بیسیکلی تو میں یہ سوالات اس لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ جواب دیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ غداری کا فتویٰ لگا رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن غداری کے نہیں. دیکھیں جو دکھتا ہے اس پر اوپینین ڈیولپ ہوتی ہے. ان کی خاموشی خود ان کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات ہوگی.
वेलकम बैक। अब्बासी साहब, अभी जब ब्रेक में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, डिफरेंट चैनल्स के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनकी, उसमें वज़ीर आज़म ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि मेरी हुकूमत जो है वो करप्ट नहीं है, इसलिए फ़ौज उसकी हिमायत करती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमने तकरीर की इजाज़त इसलिए दे दी कि आज़ादी इज़हार का मसला ना बनता, वरना जो बात की है अपोजिशन ने, और बिलखुसूस ज़ाहिर है वो नवाज शरीफ साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, उन्होंने कहा है कि ये फौज में और हुकूमत में दरार डालने की साजिश थी। मैं इस आपके सवाल से पहले सिर्फ एक मिनट अफरीदी साहब ने जो पहले बातें की थी उसमें कह रहा हूँ कि हमने कभी भी नहीं कहा कि फैटिव के बिल पे हम सपोर्ट नहीं करते। आप मेहरबानी करके सर ये डिस्कस हो चुका है कई दफा। वो कहते हैं कि 34 शराइत आपने रखी थी जिसमें नैब के साथ क्लब कर दिया था, आप चाहते थे कि वो करें। ये आप ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते थे 180 डेज की डिटेंशन। से बात करने दें। कई ऐसे बिल हैं दोनों ऐवाना से उनसे पास किए हैं और हमने कोई अमेंडमेंट करके सर कई ऐसे बिल हैं जो आप बिल नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो आप रोक ही नहीं सके। वो लीडर ऑफ दी अपना वो सेनेट की नहीं चाह रहे थे। दूसरे जो बिल थे, अगर हम ये कहते हैं कि ये लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट कर लें, मेहरबानी करके कमेटीज को भेज लें या कमेटीज में अमेंडमेंट कर लें, अब लॉ बनाने जा रहे हैं। एक दफा फैटेफ ने तो एक किसी चीज के लिए कहा है, ये सारे जमानों के लिए लॉ बनने जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप जरा इस पे आ जाए ना जी, इशू पे आ जाए सर। वो कहते हैं अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, आपने दरार डालने की कोशिश की है वज़ीर आज़म और इदारों के बीच। बिल्कुल नहीं, हम तो वो बात बिल्कुल नहीं करते चाहते। इनको मुबारक को हम क्यों दरार डालें जनाब, ये बिल्कुल कमत करें। हम कहते हैं मेहरबानी करके जो कौम के किए के वादे वो पूरे करें। जो आपने कहा था कि महंगाई को कंट्रोल है, वो महंगाई को कंट्रोल। आप किधर कह रहे हैं हुकूमत करें? एपीसी में तो आपने कहा फिलफौर इस्तीफा दें वज़ीर आज़म, इधर आप कह रहे हैं हम कहते हैं हुकूमत करें, तो ऑर्डर मंजूर की है। इसलिए नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि डिलीवर नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं, हमने इनको टाइम दिया 2 साल तक। 2 साल तक हमने इनको कहते रहे कि मेहरबानी करके, इस मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, इस इकानमी तबाह हो गई है, इस मुल्क के बिजनेस तबाह हो गए हैं, इस मुल्क के एक आज महंगाई देखने भी। सर 2 साल तो 1.5 साल 2 साल तो आपकी हुकूमत को हुए थे, तो इन्होंने धरना दिया तो आपने कहा ये 1.5 साल में हमसे लेने क्या है? गरीब आदमी आज 2 वक्त की रोटी के लिए अब्बासी साहब, ये आप उनसे 2 साल में इस्तीफा मांग रहे हैं, और जब ये 2014 में दूसरे साल धरने पे आए तो आपने कहा ये धरना किधर लेने आ गए? 2 साल में हुकूमतों की कारकर्दगी कहाँ जांची जाती है? नहीं, हमने पहले ये धरना 2 साल उन्होंने इंतजार नहीं किया। 2014 में ले आए थे ना सर, 13 में हुकूमत बनी, 14 में धरना ले आई है। उस वक्त इकानमी सब तेजी से जा रही थी, सबसे 80 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही थी। उस वक्त ग्रोथ आप देख लें, उस वक्त कहाँ पहुंचा दी थी। 2 साल हमें जब हुकूमत मिली है, यहाँ 18 आप ये देखें, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। टेररिज्म फैला हुआ था सर, सुन तो लें बात को। टेररिज्म का खात्मा किया गया है सर। आपने उस वक्त कहा ये गैर आईनी गैर कानूनी है कि ये दूसरे साल हमसे हमारी हुकूमत गिराने आ गए। हम 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं, मिड टर्म की गुंजाइश है, लेकिन 5 साल के मैंडेट, ये आपका आर्गुमेंट होता था। सर छोड़े अभी ये बहस नहीं है। मैंने भी अपनी गुफ्तगू में कहा है कि ताकत के जोर पर सर आप कहते हैं नहीं मांग सकते। अच्छा, आप ये नहीं मांग सकते कि हम वज़ीर आज़म हाउस पर हमला करेंगे, हम पीटीपी पर हमला करेंगे। हाँ, तो क्या करेंगे आप? जो जमहूरी और आईनी तरीके हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज सर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ऑपोजिशन आज इस्तीफा दे, मैं कल इलेक्शन करा दूंगा। इस्तीफे देंगे आप लोग? वक्त आने पर ये एपीसी में फैसला हुआ है। वो कह रहे हैं जमात नहीं फैसला कर सकती, ना मैं फैसला कर सकता हूँ। एपीसी के फोरम पर दोबारा बैठेंगे। अब्बासी साहब आप ये कहते हैं, मेरी बात सुने भाई साहब, आप ये कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है, कश्मीर के फ्रंट पे नाकाम हो गई है, महंगाई के फ्रंट पे नाकाम हो गई है, गवर्नेंस के फ्रंट पे नाकाम हो गई है। आपको अपनी जमात के लोगों को, तमाम जमात के लोगों का यही स्टांस है ना जी, हुकूमत फेल हो गई है। अभी वजीर आजम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये टिकट चल रहे हैं, नाकाम हुई है हुजूरे वाला, इसी को नाकामी कहते हैं ना। और इन्होंने क्या मैजिक शो दिखाना था? मैं ये अर्ज कर रहा हूं बासी साहब कि अगर वजीर आजम कहते हैं ऑपोजिशन अभी इस्तीफा दे, मैं कल जो है वो असेंबलियां तोड़ दूंगा। आप बताएं। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस्तीफे ना मैं अकेला फैसला कर सकता हूँ, ना कोई एक पार्टी। तो इसका मतलब ये डिस्कशन फिलहाल हुकूमत को भेजने का प्रोग्राम नहीं है, शोर शराबे का प्रोग्राम है। डिस्कशन होगी, चले, ये भी एक ऑप्शन है। चले, मैं समझ गया आपकी बात, बताएगा। सर वजीर आजम ने आज ऑफर कर दिया, कहते हैं आज ऑपोजिशन इस्तीफे दे, कल असेंबलियां तोड़, इलेक्शन करा दूंगा। वजीर आजम साहब का तो ख्याल है कि हम आज ही इनको, हम सबको घर भेजें, लेकिन जाहिर है ये हमारा एक ऑप्शन है कि हम ये ऑप्शन कब इस्तेमाल करेंगे। आज नहीं हो सकती है। मैं एपीसी के फोरम पे बैठेंगे, देखेंगे ये कब फोरम इस्तेमाल करना है। सर जब आपने इतनी बड़ी एपीसी की, आपने उसमें ये बात नहीं की कि हम इस्तीफे देंगे,
عادل جب نہیں، ایک ڈسکشن ضرور ہوئی ہے، وقت آنے پر یہ سارے آپشن استعمال کریں گے ہم. سر وہ شعر آپ نے سنا نا، وقت رکتا نہیں کہیں ٹک کر اس کی عادت بھی آدمی سی ہے. عادل سب سے جی لیکن دیکھیں یہ ساری آپشنیں جو ہیں یہ ہمارے پاس ہے، کون سی آپشن کس وقت استعمال کریں گے وہ سارے دوست سارے. آپ کو کہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ اگر آپ لوگوں نے استعفے دے دیے تو یہ الیکشن نہیں کرائیں گے اور پھر کوئی اور مسئلہ بن جائے گا؟ دیکھیں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک میں جمہوریت کو خطرہ ہو، جس سے ملک میں ایک اور نیا کوئی آئین. آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے استعفا دیا تو ملک میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی؟ نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہی ہوا نا سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی ایسا کام. آپ نے استعفوں کی بات پر ہی آپ نے بات کی ہے. نہیں استعفوں کی بات پہ میں نے کہا کہ پراپر وقت پہ آنے پر. ابھی آپ نے کہا کہ استعفوں کا، میں نے کہا کہ آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں ہم استعفے دیں تو حکومت جو ہے وہ کام نہ کرے جو کہہ رہے ہیں وہ، لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ الیکشن دیکھیں الیکشن کا ان کے لیے وہ اگر کسی نے استعفا دیا تو حکومت کے پاس آفریدی صاحب اپنے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں. دیکھیں ہم تو پہلے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی اس اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے. اب جو اس وقت سچویشن ہے، آپ لوگ نہ دھرنا دینا چاہتے ہیں فی الحال، نہ استعفے دینا چاہتے ہیں، حکومت کو اور کیا خطرہ ہوگا؟ اسمبلیوں میں تقریریں کرتے رہیں، جلسے کرتے رہیں. سر میں آتا ہوں نا ذرا عباسی صاحب ذرا آفریدی صاحب کی بھی سن لینا پھر آپ کی طرف آتا ہوں. عادل عباسی صاحب بہت پیارے بھائی ہیں. میرا سمپل ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ فائنانس بل 2020-21 پاس نہیں ہو سکتا. ممبران اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں ممبران صدر فائنانس بل، سینٹ الیکشن میں چیئرمین ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چیئرمین سینٹ کا، لاٹ آف تھنگز بڑی باتیں کی. ایک چیز میں ان سے ایگری کروں گا کہ مہنگائی بالکل بڑی ہے اور عام آدمی تکلیف میں ہے اور یہ پرائم منسٹر کی پرائورٹی نمبر 1 ہے. لیکن سوال یہ کہ جو اربوں روپے منی لانڈرنگ ہوتی رہی، جب یہ ٹی ٹی اور باقی چیزوں کی بات آتی ہے تو ان کی لیڈرشپ کہتی ہے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آج بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، انہوں نے کہا آپ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں. سن بھی لیں پھر اس پر ایک ساتھ ہی کامنٹ کر دیے گا. سنائیے. شہباز شریف صاحب کو گرفتار نیب کے ذریعے کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ پی سی کے فیصلوں کو مفلوج کرنے کی کوشش میں جھوٹا کیس بنا کر ان کو گرفتار کرنے کا حکم عمران خان نے دیا ہے. ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا پارلیمان کے اندر یا پارلیمان کے باہر کوئی تعاون نہیں کریں گے. کوئی تعاون نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، اب نہ اندر نہ باہر. دیکھیں سب سے پہلی چیز جو کہ عام پاکستانی کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ابھی عباسی صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ کشمیر کاز کے لیے سب پارٹیز کو ایک ہونا چاہیے. ابھی مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی ہے، اس کی نفی کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں آپ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کروا رہے ہیں وزیر اعظم کے حکم پر. کیا نیب پاکستان تحریک انصاف نے بنائی تھی؟ چیئرمین نیب کیا عمران خان نے لگایا تھا؟ یہ تمام کیسز اور پھر سب سے بڑھ کر اکاؤنٹیبلٹی پی ٹی آئی کی بنیاد ہے، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی. میرا سوال آج ان سے یہ ہے کہ خدا کے لیے مہنگائی پہ پوری قوم اور پھر وہ مافیا جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ لوگ جو یہاں سے پیسے نکال کے باہر بیچتے رہے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھا بھی نہ جائے. تو اگر میں جواب دے ہوں تو آپ لوگ بھی جواب دیں. اور پھر ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ جی آنے والے وقت سے ڈرو کہ پھر آپ کے بارے میں کاروائیاں ہوں گی. یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سی سوچ ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں. چلیں مجھے یہ بتائیے گا، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نواز شریف حکومت اور فوج کے درمیان اس تاریخی ہم آہنگی کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ بھارت میں ظاہر خوشیاں منائی گئی ہیں، پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں. لیکن کیا کوئی اپوزیشن پری پلان طریقے سے ایسا کچھ کرنے جا رہی تھی کہ میں بریک لے لوں، بریک کے بعد اس پر جواب دیجیے کہ کیا آپ بھرپور ٹائم ملا آپ کو؟ اگر اب کی بار مجھے آپ ریپیٹ دیکھیں گے تو آپ کا ٹائم سب سے زیادہ ہوگا. بریک کے بعد سے مزید بات ہوگی. ویلکم بیک. آفریدی صاحب وقت بہت کم ہے، ذرا کوئکلی بریف آپ نے اس پر رسپونڈ کرنا. میں یہ کہنا چاہوں گا پوری قوم کو کہ پاکستانی قوم کو پاکستانی مفادات اور نیشنل سیکیورٹی پہ کسی طریقے سے نیگیٹو وائبز دنیا کو نہیں دینے، خاص کر دشمنان پاکستان کو. آج میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کی آرمی کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور پاکستانی قوم کو ہر جگہ پہ ہیومیلیٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. میری اپوزیشن کی لیڈر، وہ جو تین دفعہ اقتدار میں رہے ہیں، وہ بھی وہی چیز اپنا رہے ہیں. تو واٹس دا ڈفرنس؟ نمبر 1. نمبر 2، نواز شریف صاحب انگلستان میں بیٹھے ہیں، ایک دفعہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کسی فورم پہ کوئی آواز اٹھائی ہو؟
جو اٹراسٹیز 370 اور 35A، بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ وہ آوازیں کیوں یہ خاموش ہیں؟ یہ آج ہندوستان کے حوالے سے یہ خاموشی کیوں ہے؟ اصل میں جب تک تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک آواز نہیں بنے گی، ہم نے گھر کو مضبوط کرنا ہے، اور گھر کو مضبوط کرنے کے لیے نیشنل سولیڈیرٹی از پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن جب ہم پولرائزڈ ہوں گے، آڈ وائبز، آپ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پالیسیز کو چیلنج کریں، لیکن جب اب آل پارٹیز کانفرنس جس پر ہندوستان بگلے بجاتا رہے، دنیا کو بتاتا رہے کہ جی ہمارا موقف ہے، ہم نے ان پر انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے کیا میسج جائے گا؟ ٹھیک، یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کی خاموشی سوالات جنم لے۔ عباس صاحب 30 سیکنڈز بریف کامنٹ، مجھے پھر کنکلوڈ کرنا چاہوں۔ 37 میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کا ایشو ہے، یہ سب کے دل کے بہت قریب ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں، ساری لیڈرشپ اس کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑی رہی ہے، ہمیشہ سے سب ایفرٹ ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ یہ معاملہ اسمبلیز کے اندر ہم نے ریز کیا، اور آج یہ بات کہنا کہ کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک لیڈر اس کا کریڈٹ ہے، یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ آپ کریڈٹ ضرور ہیں، لیکن مہربانی کر کے لیے تھینک یو سو مچ۔ جاوید عباسی صاحب، شہریار آفریدی صاحب موجود تھے۔ ناظرین، آج ایک اور امپورٹنٹ میسج ہم جو دیتے ہیں ہر ویکنڈ پر، ویک میں بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر، وہ یہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کتنی دنیا میں معاشی طور پر بھی اور ویسے بھی نقصانات اور تباہی ہوئی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس پاکستان میں اور افغانستان میں ابھی تک پولیو کا مسئلہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی، اس کی تو ہمارے پاس ویکسینیشن موجود ہے، تو یقینی طور پر ایک تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے یہ ٹیمز آپ کے دروازے تک جا رہی ہیں، تو